گئے۔ حجاج نے اعلان کر دیا روبی کے دونوں بیٹوں کو جہاں ملے پکڑو اور پکڑتے ہی میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرتے ہی فوراً ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ اعلان جاری کیا جا چکا تھا۔ ربیع ابن حراس کے دونوں بیٹے روپوش تھے، چھپے چھپے پھر رہے تھے، لیکن کہاں تھے اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا۔ ایک دن حجاج ابن یوسف الثقفی کو پتا کہ فوج نے حجاج کو بتایا کہ مجھے مخبری ملی ہے، مجھے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ربیع ابن حراس کے دونوں بیٹے ربیع کے مکان کے کسی کونے میں چھپے ہوئے ہیں۔ ربیع ابن حراس اس زمانے کے نہایت ہی سچے انسان، کبھی جھوٹ نہیں بولے، ربیع کی سچائی مشہور تھی۔ حجاج ابن یوسف الثقفی نے کہا چلو اس بہانے ربیع کا امتحان بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ دونوں بیٹے ان کے گھر میں چھپے ہیں تو ربیع سے پوچھو۔ اگر ربیع نے کہہ دیا نہیں میرے گھر میں نہیں ہے تو گھر کے اندر گھس جانا، تلاشی لے لینا، اگر مل جائیں تو ربیع ابن حراس کو بھی گرفتار کر لینا جھوٹ بولنے کے جرم میں، اور قانون کی مدد نہ کرنے کی پاداش میں ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور اگر سچائی سے جواب دے دیا تو ربیع کی سچائی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ حجاج ابن یوسف الثقفی کی فوج، ان کی پولیس ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی ربیع کے پاس پہنچی۔ ربیع ابن حراس اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب نماز ظہر ادا کر لی گئی تو حجاج کی پولیس نے ربیع سے پوچھا آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ آئے ربیع آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ربیع ابن حراس نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے باواز بلند زور سے ان پولیس والوں کو جواب دیا ہما فی البیت، میرے وہ دونوں بیٹے میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ آئے حجاج کی پولیس، جاؤ میرے دونوں بیٹوں کو فلاں فلاں کونے میں جا کر ان کو پکڑ لو۔ باوجود اس کے کہ ربیع کو معلوم تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کے قتل کا اعلان ہے، حجاج جیسا ظالم شخص میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا معلوم تھا، اس کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بولے اور کیا جواب دیا ہما فی البیت، ہمارے دونوں بیٹے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ حجاج ابن یوسف الثقفی کی فوج پولیس گھر میں جاتی ہے اور ان دونوں بیٹوں کو پکڑ لیتی ہے۔ ان دونوں بیٹوں کو حجاج کے سامنے لایا جاتا ہے، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جلاد تعینات ہے ان دونوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے۔ کہا یہ منظر حجاج ابن یوسف کو بھی دیکھنا چاہیے، حجاج ابن یوسف کو بھی بلایا گیا اور حجاج نے کہا یہ منظر ربیع ابن حراس کو بھی دیکھنا چاہیے، ربیع کو بھی بلاؤ۔ ربیع کو بھی بلایا گیا۔ ربیع ابن حراس جب اپنے دونوں بیٹوں کے پاس آتے ہیں، حجاج بھی کھڑا ہے، جلاد بھی تلوار لیے کھڑا ہے، بس حجاج کے حکم کا انتظار ہے، دونوں کی گردنیں کاٹنے کی دیر ہے۔ اتنے میں حجاج ابن یوسف کہتا ہے ہائے ربیع، تم نے اپنے بیٹوں کے بارے میں مجھے سچ سچ بتا دیا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے دونوں بیٹے ہمارے ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے، ہمارے اطاعت میں ہے۔ میں آپ کے بیٹوں سے خواہش نہیں پوچھتا ہوں، میں آپ سے خواہش پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ان دونوں بیٹوں کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ ربیع ابن حراس نے فرمایا اے حجاج، ویسے تو میری کوئی خواہش نہیں تھی، میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تم سے کوئی خواہش اپنی ظاہر کروں، لیکن جب تم نے مجھے اپنے پاس بلا ہی لیا ہے اور خواہش معلوم ہی کرنا چاہتے ہو تو میری دو خواہش اگر ہو سکے تو پوری کر دینا۔ کہا کیا؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں نہ کاٹنا، مجھے اپنی اولاد کی گردنوں کو کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے مجبور مت کرنا۔ اے حجاج، اگر یہ احسان کر سکتے ہو تو کر دو میرے اوپر، میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں میری آنکھوں کے سامنے مت کاٹنا، اور دوسرا احسان یہ کر دینا میرے اوپر اے حجاج،
جب میرے دونوں بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں اور میرے بیٹوں کی روح نکل جائے تو میرے بیٹوں کو تم اپنے طور طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن مت کرنا. میرے دونوں بیٹوں کی لاش، میرے دونوں بیٹوں کی ڈیڈ باڈیز کو میرے حوالے کر دینا. میں ان کو اپنی طریقے سے غسل دوں گا، اپنے طریقے سے کفن پہناؤں گا اور سنت رسول کے مطابق میں اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھاؤں گا اور سنت کے مطابق میں ان کو دفن کروں گا اور دعا ان کی کروں گا. یہ درد بھری خواہشیں جب حجاج ابن یوسف نے سنی تو فرمایا ربی تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی چھوڑ دیا ہے، اور جاؤ تمہاری سچائی کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے دونوں بیٹوں کا خون معاف کرتا ہوں. اپنے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ. آئے حجاج ابن یوسف نے چیخ کر کہا آئے ربی تم نے سچ بول کر اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا. سچ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی انسان کو کبھی ہلاک نہیں کرتی، کبھی برباد نہیں کرتی. سچائی تھوڑا سا پریشان ضرور کر سکتی ہے لیکن انسان کو ہرا نہیں سکتی ہے. مصیبت میں سچائی کام آتی ہے. محمدی نوجوانوں کا ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے اندر سچائی پیدا کریں اور جھوٹ سے نفرت کریں. ہم مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ یہاں تو سنڈے ہو چاہے منڈے ہو بھیڑ ہو ہی جاتی ہے. آپ لوگ یہ کوئی خاص معاملہ ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. ہم غور کریں کہ ہم مومن ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں. عبد القادر جیلانی بغدادی جن کو بہت سے لوگ بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کو غوث اعظم بھی کہتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو غوث اعظم، غوث مانی مددگار، اعظم سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے، لیکن لوگوں نے کچھ ان کو بھی لقب دے رکھے ہیں. لیکن ان کے ماننے والے بھی اگر غور کرنا چاہیں تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ ان کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ پیر کی عادت مریدوں کے بھی اندر آنی چاہیے. عبد القادر جیلانی بغدادی جب چھوٹے سے تھے بلکہ صحیح واقعے کے مطابق 12 سال کے تھے اور قافلے والوں کے ساتھ وہ بھی سفر کر رہے تھے. ان کی ماں نے 40 اشرفیوں کو ان کے کپڑے میں اور ان کے کرتے کے استر میں سل دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹے حالات چاہے کتنے ناموافق ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. اور اس قافلے کو جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو ایک طرف اس بچے سے کھڑے سوال کرنے لگا ایک ڈاکو، ایک چور، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں. وہ ڈاکو ان کے قریب آیا، کہنے لگا کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہنے لگا 40 اشرفی. ارے کہاں ہے؟ کرتا ہوتا کچھ جیب ہے نہیں اور کہہ رہا 40 اشرفی. کہاں ہے وہ 40 اشرفی؟ کہا کہ وہ 40 اشرفیاں میری ماں نے میرے کرتے کے استر میں رکھ دی ہیں. اس نے پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی. کہا بیٹے تم نے سچ کیوں بتا دیا؟ یہ تو ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی کہ ہم کیا کوئی سردار ہمارے چوروں میں سے کوئی بھی آدمی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور پھر تم بچے سے تمہاری پر کوئی شک بھی نہیں کرتا. فرمایا میری ماں نے چلتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے حالات کتنے بھی ناموافق ہو لیکن کبھی جھوٹ نہ مت بولنا. اس لیے میں نے سچ بتا دیا. اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ سارے ڈاکوؤں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بچہ اپنے ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے اور ہم تو اپنے رب کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. 12 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی کا یہ کارنامہ، اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا. قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی ان چوروں نے ڈکیتوں نے واپس کر دیا. اور یہی عبد القادر جیلانی اپنی صدق گوئی کی وجہ سے اور خوف خدا بندی کی وجہ سے میرے بھائیوں ایک بزرگ کہلائے ہیں، بہت بڑے بزرگ کہلائے ہیں. اب لینے کو تو تم نے ان پر قبضہ کر لیا ورنہ ان کو تو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کی کتاب پڑھ لو بنیت الطالبین. عبد القادر جیلانی نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بنیت الطالبین میں بتایا. اب لینے کو تو تم لے لو، چوری کر لو یا بےمانی کر لو، ہم سے چھین لو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ زمانہ ہی ایسا ہے. غور کرو، پارلیمنٹ میں ایک آدمی سلفیوں کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تم نے ہمارے عبد القادر جیلانی کو بھی لے لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ ان کی کتاب میں نماز کا طریقہ سینے پر نیت باندھنے کا ہے. عبد القادر جیلانی سینے پر نیت باندھا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی اور رفع یدیہ
قبل الرکوع و بعد الرکوع، رکوع سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے، آخری رکعت میں تبرک اپنے پیر کی ایڑیوں کو باہر نکال لیا کرتے تھے، والفاتحۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے، والتآمین بالجہر، آمین بھی زور سے بولا کرتے تھے۔ یہ سارے کام عبد القادر جیلانی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے تھے، اب تم نے لے لیا، اب لے بھی لو، ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کم سے کم جو وہ کرتے تھے وہ تو کرنا شروع کر دو۔ تم نے نمازیں تو ان کی نہ لی، روزے تو ان کے نہ لیے، لیکن 11ویں کی ڈیگ ان کی لے لی، کھانے کا معاملہ آیا تو ان کا لے لیا، نماز اور روزے کا معاملہ آیا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہی تو ہمیں شکایت ہے، جو لینا تھا وہ لیا نہیں، اور جو نہیں لینا تھا وہ تم نے لے لیا، جو نمازیں جو روزے لینا تھے وہ لیے نہیں، اور جو نہیں لینا تھے اس پر تم لیے اور جمے بیٹھے ہوئے ہو۔ چلو، یہ عبد القادر جیلانی کی صدق گوئی تھی۔ محمدی نوجوانوں کا ایک بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کے ساتھ وہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ اور دل چاہتا ہے کہ ایک اور واقعہ تمہیں بتا دوں، حضرت علی کے زمانے کا ایک آدمی کوفہ کے اندر ایک آدمی ایک جنگل میں پہاڑ کے نیچے اپنی بکریوں کو ذبح کرتا تھا، اور بکریوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت مارکیٹ میں لا کر بیچتا تھا، یعنی قصاب تھا، بکری کے گوشت کا سوداگر تھا۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، 2-3 بکریاں لے گیا، لیکن ایک بکری کو ذبح کیا، اور اس بکری کا تازہ خون اس قصاب کی چھری میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو پیشاب لگا بہت تیز، بڑا تیز۔ یہ قصاب چھری لے کر اور بکری کو ایسی ذبح کر کے خون سے سنی ہوئی چھری لے کر جھاڑی میں چلا گیا، ایسے جھاڑی ہٹائی اور بیٹھ گیا پیشاب کرنے۔ جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، کیا دیکھتا ہے؟ جھاڑی میں کہیں سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے۔ بکری میں نے وہاں کاٹی، خون یہاں کیسے؟ پھر دیکھا ہے تو لاش پڑی ہوئی ہے آدمی کی، ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، گردن کٹی پڑی ہوئی ہے، اور تازہ خون اس کا باہر آ رہا ہے۔ جیسے پیشاب کر کے اٹھتا ہے، اپنی چھری دیکھ رہا ہے، میری چھری میں بھی خون لگا ہے، اور یہ آدمی کی گردن کٹی پڑی ہے، اس کا بھی خون بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی وہ اس گردن کو دیکھ رہا ہے، اس چھری کو دیکھتا ہے، اتنے میں کوفہ کی پولیس اسی جھاڑی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس آدمی کو اسی پوزیشن میں گرفتار کرتی ہے۔ لاش کے پاس آدمی ملا، آدمی کے ہاتھ میں چھری ملی، چھری میں تازہ خون ہے اور لاش اس کے پاس موجود ہے اور گردن وہی کٹی پڑی ہے۔ پیتھالوجی اور لیبورٹری گئی تھی، چھری کا خون اور آدمی کے خون کا جلدی سے ٹیسٹ کر لیا جائے کہ کون کس کا ہے۔ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ چلو میاں، کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا، ہر قاتل یہی کہتا میں نے نہیں کیا۔ چلو، ارے میں تو مقتول کے ورثاء قتل چلا رہے ہیں، مجھے اپنے باپ کے قتل کا انتقام چاہیے۔ حضرت علی نے اس کو صفائی کے لیے پیش کیا۔ بتاؤ تم اپنی صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں بکریوں کا سوداگر ہوں، بکریوں کو کاٹتا ہوں، ذبح کرتا ہوں، اس کا گوشت بازار میں بیچتا ہوں۔ ایک بکری میں نے ذبح کی اور پیشاب کرنے چلا گیا، چھری میں نے بکری کے پاس نہیں رکھی ہوئی، چھری کو لے کر میں استنجا کرنے چلا گیا۔ جیسے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، مجھے ایک آدمی کی گردن کٹی ہوئی دکھائی دی، اس کا خون بہتا ہوا آ رہا ہے۔ امیر المومنین، یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے پولیس سے پوچھا، اپنی پولیس کا صاف بیان ہے، موقع واردات میں موجود تھا، لاش کے پاس میں نے اس آدمی کو پایا ہے، اس کے ہاتھ میں خون سے سنی ہوئی چھری تھی، قاتل کی گردن کٹی پڑی تھی اور تازہ خون نکل رہا تھا۔ حضرت علی نے نظریں آسمان پہ ڈالی۔ حضرت علی تھے، کوئی نبی تو نہیں تھے کہ جبرائیل امین آ جائیں اور وہی نازل ہو جائے، بتا دیا جائے۔ حضرت علی نے کہا، الہ العالمین، میرے سامنے یہ عجیب مسئلہ آیا ہے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، ہماری پولیس گواہی دے رہی ہے کہ میں نے موقع واردات پہ کسی آدمی کو پکڑا ہے، میں نے کسی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تازہ خون ہے، اگر کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو کچھ تو سراغ ملتا، کم سے کم بھاگتا ہوا تو دکھتا، نہ پکڑا جاتا، دور سے اس کی کوئی پیچھے سے پرچھائی یا شکل تو نظر آتی، لیکن وہ بھی نہیں۔
2 दिन की मोहलत दे दी कि 2 दिन के बाद मैं फैसला सुनाऊंगा। और 2 दिन के बाद जब अदालत लगती है तो हजरत अली यही फैसला सुनाने पर मजबूर होते हैं कि पुलिस ने तुम्हें मौके वारदात पे पकड़ा है, तुम्हारे हाथ में छुरी है और छुरी में खून भी लगा हुआ था और लाश के पास तुम मिले, लिहाजा